السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، شریعت کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائے ہیں اس کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت، 5واں اخلاق۔ یعنی اسلامی احکامات کے یہ 5 شعبے ہیں۔ 5 شعبوں پر بھی اگر ہم عمل کریں گے ہم سچے مومن کہلائیں گے۔ ان شعبے میں سے ایک شعبہ بھی اگر ہمارا کمزور ہوگا، ان شعبوں میں سے کوئی ایک شعبہ بھی ہمارا نامکمل رہا تو ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عقائد کے اندر بات ہوتی ہے، عقائد کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دل کے اندر کیا اعتقاد رکھیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں کیا ہمارے عقائد ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بات ہوتی ہے۔ عبادات کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، روزے کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، حج کیسے کریں، یہ سارے معاملات وہاں عبادات میں آتے ہیں۔ معاملات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم لین دین کیسا کریں، اسلامی شریعت کے مطابق ہمارا لین دین کیسا ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں کیسا رہیں، ہم پڑوسیوں میں کیسا رہیں، ہم رشتہ داروں میں کیسا رہیں۔ یہ معاشرت کے احکام میں یہ بات آتی ہے۔ اخلاق کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہمارے اندر کیا اچھے اوصاف انسان کو پیدا کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ عقائد کا ہے کہ ہمارے عقائد صحیح ہونی چاہیے۔ دل کے اندر کیا ہم اعتقاد رکھیں، دل کے اندر کیا سوچیں، کن باتوں کو مانیں، کن باتوں کو نہ مانیں، یہ سارے عقائد کے اندر آتا ہے۔ اگر عقائد کے اندر مار پڑا تو میرے بھائیو عبادات کے اندر بھی فرق آئے گا، معاملات کے اندر بھی فرق آئے گا، اور اسی طریقے سے معاشرت کے اندر فرق آئے گا، اخلاق کے اندر فرق آئے گا۔ اس لیے ہمارے عقائد صحیح ہونی چاہیے۔ ہمارے عقائد اگر صحیح ہوں تو ساری چیزیں صحیح سمت میں جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، ایسے شخص کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے جو تکالیف کے موقع پر یہ کہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اتنا اگر جو کچھ مجھے ملنا تھا وہ ملا ہے، جو کچھ مجھے نہیں ملنا تھا وہ نہیں ملا ہے، اس طرح تقدیر پر راضی رہتا ہے تو آدمی کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تکالیف کے موقع پر اس کا ایمان ڈگمگا نہیں جائے گا بلکہ ایمان اس کا مضبوط رہے گا۔ جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا وہ میری تقدیر میں پہلے ہی لکھ چکا تھا، جو کچھ مجھے پیش نہیں آیا وہ میری تقدیر میں نہیں لکھا گیا تھا۔ ایسا اگر ہمارا ایمان ہو جائے، ایسی اگر ہماری سوچ ہو جائے تو ہمارا ایمان میرے بھائیوں بزرگ دوستوں بہت مضبوط ایمان والے ہم بنیں گے، بہت ٹھوس ایمان والے بنیں گے، پہاڑ جیسا مضبوط ہمارا ایمان رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں دنیا کے اندر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ کسی مہینے کی وجہ سے نہیں آتی، کسی دن کے وجہ سے نہیں آتی، کسی
کسی جگہ کی وجہ سے نہیں آتی، وہ مصیبتیں وہ پریشانیاں ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن کریم ببان کے دوہل اعلان کرتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں جو کچھ فساد پیدا ہوتا ہے، سمندر میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بدعملیوں کا تھوڑا مزاج چکاتے ہیں تاکہ وہ پھر واپس صحیح اعمال کی طرف گامزن ہو جائے۔ تو دنیا کے اندر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں میرے بھائیوں، وہ مہینے کی وجہ سے، دنوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال درست کر لینے کی فکر کرنی چاہیے، برے حالات کو مہینوں پر نہیں ڈال دینا چاہیے، برے حالات کو دنوں پر، وقت پر اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں سالوں پر نہیں ڈال دینا چاہیے، بلکہ برے حالات کو اپنے اعمال کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ یہ ہمارے بدعملیوں کا نتیجہ ہے جو یہ مصیبتیں ہم جھیل رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم کو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لا کر یوں کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی تصدیق کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھی نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو بہت آسان جو عمل ہے وہ پوچھ رہا ہوں، سب سے افضل عمل بھی ہو، سب سے آسان بھی ہو، وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ تو بڑے محنتوں کی چیز آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ تو بہت اونچے اونچے عمل ہیں، میں تو کوئی چھوٹا عمل پوچھ رہا ہوں اور وہ آسان بھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقدیر پر راضی رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جو کچھ تمہارے لکھ دیا ہے اس سلسلے میں کبھی زبان پر شکوہ شکایت نہ لاؤ، یہ سب سے افضل عمل ہے اور آسان بھی عمل ہے۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا، ہمارا مالدار ہونا لکھ دیا، ہمارا صحت مند ہونا لکھ دیا، یا ہماری بیماری لکھ دیا، یا ہماری غربت لکھ دیا، یا ہماری مصیبت لکھ دیا، یا ہمارے لیے آسانی لکھ دیا، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا اور شکوہ شکایت زبان پر نہ لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے اور بہت آسان عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میرا اور آپ کا عقیدہ، تمام مسلمانوں کا عقیدہ اس بات پر ہے کہ جو کچھ ہونے والا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اللہ کے چاہے بغیر کوئی پتا زمین پر گر نہیں سکتا، اللہ کے چاہے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو مہینوں کے اوپر ڈال دیں، چونکہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے بھی، اس لیے ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، سفر کے مہینے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، نہیں، کرنے دھرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مہینہ وہ مخلوق ہے، وہ کیا کر سکے گا؟ مہینوں کے اوپر نہ ڈالے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں، مہینوں کے اوپر ڈال دینا اور اسی طریقے سے مہینوں کے اوپر ڈال دینا، پرندوں کے اوپر ڈال دینا اور اسی طریقے سے کئی جو وہم رسم و رواج جو پہلے زمانے کے ہیں،
شریعت آنے کے بعد اللہ کے نبی نے ہم کو یہ بتا دیا دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے اس بات کا عقیدہ رکھو ساری امت مل کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا تقدیر میں تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ ساری امت مل کر اگر تم کو نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا تقدیر میں تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ کتنی ایمان اور عقیدے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج اگر اس حدیث پر اگر ہمارا عمل ہو جائے خواہ مخواہ ان کے اوپر جو ہم شک کرتے ہیں ہمارے کاروبار کے نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے گھروں کی پریشانیوں کی وجہ سے پڑوسیوں کے اوپر شک کر دیتے ہیں، اپنے دشمنوں پر شک کر دیتے ہیں اور اپنے غیر بھائیوں کے اوپر کبھی شک کر دیتے ہیں، اس کا ہاتھ ہوگا، اس نے کچھ کر دیا ہو، اگر اس حدیث پر میرا عمل ہو جائے میرا اور آپ کا تو میرے بھائیوں کتنے ہمارے جو ہے آسانیاں ہو جائیں گی ہمارے لیے۔ ساری امت مل کر ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ساری امت مل کر ہم کو آسانی نہیں پہنچا سکتی، ساری امت مل کر تکلیف نہیں پہنچا سکتی مگر اتنی ہی جتنا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ان احادیث کی بنیاد پر ہم اپنے عقیدے کو بنانا چاہیے، لوگوں کے کہنے کے مطابق ہم اپنا عقیدہ نہ بنائیں۔ لوگ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جیسا سنتے ہیں ویسا کہہ دیتے ہیں، تحقیق اس کے اندر نہیں ہوتی۔ ہمارا ایمان جو ہے متحقق ہونا چاہیے، تحقیق والا ہونا چاہیے۔ حدیث میں اور قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے اس کے مطابق ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مومن کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ مومن کے ساتھ اگر اچھائی ہوتی ہے وہ شکر کرتا ہے ثواب پاتا ہے، مومن کے ساتھ اگر تکلیف کا معاملہ پیش آتا ہے صبر کرتا ہے ثواب پاتا ہے۔ کتنا پیارا معاملہ ہے مومن کا، کیسا عجیب معاملہ ہے۔ تکلیف میں ہو تب بھی ثواب ہے، آسانی میں ہو تب بھی ثواب ہے۔ ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تکلیفوں کے آنے کی وجہ سے، تب بھی ہم کو ثواب مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو خیال ہے، لوگوں کے اندر جو یہ بات پائی جاتی ہے جس کی طرف حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا نوعا ولا سفر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوا، بیماری یہ دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی۔ یہ اعتقاد اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو جزامی کی بیماری ہو گئی ہے تو یعنی مطلب بدن سڑنا ہوتا ہے جزام کے اندر، اور اسی طریقے سے بدن کے سڑان کی وجہ سے وہ جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس کا گوشت گل کے گر جاتا ہے، اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری تو منتقل نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے بغیر، لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے اس سے جو ہے اگر آپ پرہیز کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بیماری لگ جائے اللہ کے حکم سے اور آپ خواہ اعتقاد کے اندر کمی پیدا کر دیں، ارے میں اس جزامی کے ساتھ ملا تھا اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے۔ کہیں تمہارا ایمان کمزور نہ ہو جائے، کہیں تمہارے ایمان میں خرابی پیدا نہ ہو جائے،
طریقے سے ذہن نشی کر لو کہ بیماری ایک دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی. اگر اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری لگے گی. بیماری لگ جانے کا جو ہے ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بیماری لگ جائے گی، یہ عقیدہ دل سے نکال. پرہیز کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، پرہیز کرو، اس لیے کہ بیماری لگنے کی وجہ سے تمہارا اعتقاد فوراً ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے مجھے بیماری ہوئی، اللہ کے حکم سے آئی یہ بیماری، یہ فوراً بات نہیں آتی. اس لیے اپنے اعتقاد کی حفاظت کے واسطے پرہیز تو کرو، لیکن اعتقاد دل میں رکھو کہ یہ بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. یہ کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ اعتقاد ہمارا بنانا چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، یعنی پرندوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی طیرتا کے معنی ہیں بدشگونی لینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ پہلے زمانے جاہلیت میں یہ رسم چلتی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی اٹکل کے کچھ کام کر دینا اور کام کر کے یہ سمجھ لینا ہاں اس میں میرے لیے اچھا ہوگا، اس میں میرے لیے خراب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. خراب ہونا اچھا ہونا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تم اپنی طرف سے کچھ کر دیں گے اور اچھے ہونے کا خراب ہونے کا اعتقاد رکھ لیں گے، یہ ایسا نہیں ہوتا. تو میرے بھائی اگر ایسا ہوتا تو ہر ایک آدمی اپنی اپنی تقدیر کو بنانے والا ہو جاتا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا میرے بھائیوں بزرگ دوستو، یہ بت رہتا تھا، وہ بت کے سامنے جو ہے وہ کئی ایک بہت بڑا گھڑا وغیرہ رکھتے تھے بت کے سامنے، اور گھڑے کے اندر تیر رکھتے تھے. یہ تیر کے اندر لکھا ہوتا اچھا ہو جائے گا، یہ تیر کے اندر لکھا ہوتا برا ہوگا. تو اس طریقے سے وہ بہت بڑا ہنڈا ہوتا، وہ ہنڈے کے اندر وہ تیر ڈالے جاتے تھے. کئی تیروں کے اندر اچھا ہوگا کا لفظ تھا، کئی تیروں کے اندر برا ہوگا کا لفظ تھا. اگر کوئی آدمی اپنا سفر کرنا چاہ رہا ہے، تجارت کا سفر کرنا چاہ رہا ہے، یا دکان کھولنا چاہ رہا ہے، یا مکان خریدنا چاہ رہا ہے، تو وہ سیدھا جاتا مندر کو جا کر وہاں کے جو آدمی ہوتے ان سے یہ کہتا کہ ذرا وہ ہنڈے کے اندر تیر ہلا کر دیکھو میرے لیے اچھا ہوگا یا خراب ہوگا. اور وہ مندر کا جو آدمی ہوتا اسے کچھ پیسے وغیرہ دے دیتا ہدیے کے طور پر، اور یہ ہنڈے کے اندر ہلا کے مجھے بتاؤ کہ میرا سفر اچھا ہوگا کہ خراب ہوگا. وہ تیروں کو ہلاتا، ہلانے کے بعد اس میں سے تیر نکالتا. اگر تیر میں لکھا ہوتا اچھا ہوتا تو وہ کہتا بھائی تمہارے لیے سفر اچھا ہونے والا ہے. اگر اس میں سے تیر نکالتا اور یہ کہتا کہ بھائی تو برا لکھا ہے برا ہوگا، تو سفر کو ملتوی کر دیتا. شریعت میں کہا گیا نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیسے تم بتا دو گے، کیسے وہ تیر تمہارے سفر کو اچھا ہوگا یا خراب ہوگا کیسے بتا دے گا؟ وہ تو بے جان چیز ہے، وہ تمہارے اٹکل کے تیر ہیں، اس سے کچھ آنے جانے والا نہیں ہے. شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی تم کام کرنا چاہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت نفل نماز پڑھو، دعا کرو، وہ کام کرو. اگر اچھا ہوگا تو اچھا ہوگا، برا ہوگا تو برا ہوگا. استخارہ کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے وہ استخارہ کی دعا ہے، اے اللہ یہ کام میرے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا. خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، ایک دن کرنا ہے، دوسرے دن کرنا ہے، تیسرے دن، ایسے ہی 7 دن کرنا ہے. سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور پاک بستر میں سونا ہے، وضو کے ساتھ سونا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا پڑھ کے سونا ہے. اگر اچھا ہوگا تو اس میں دکھائی دے گا. 7 دن کے اندر بھی اگر دکھائی نہ دے تو جس کی طرف زیادہ گمان چل رہا ہے وہ کام کرنا ہے. شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے. تیروں کا وہ کام چلتا تھا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اب نہیں چلے گا اسلام آنے کے بعد. لیکن آج بھی کتنے مسلمان ہیں، راستوں میں کوئی آدمی طوطے لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ طوطے کا قصہ بھی ایسا ہی ہے. یہ خط کے اندر اچھا ہونا لکھا ہوتا ہے اور ایک خط کے اندر برا لکھا ہوا
लिखता है और वो उठा उठा के कोई एक खत दे देता है, उसमें पढ़ के कहता है भाई तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है, माशाअल्लाह तुमने हमारा जो है एक वहम था अच्छा होगा या खराब होगा, इस बेचारे तोते ने हमारी तकदीर को गोया पढ़ के बोल दिया है, चलो भाई तुमको इतना हदिया। आज भी कई मुसलमान जाते, कई लोग मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों हाथ दिखाने वाले के पास जाते हैं कि देखो भाई हमारी हाथ की तकदीर में लकीरों में कुछ हमारे लिए अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है। वो आदमी दिखाता है अटकल के तीर से भाई तुम्हारे लिए, एक आदमी को अच्छा होगा कह देता है और एक आदमी को बुरा होगा कह देता है और अपनी जो है दुनिया बना लेता है। तो इस तरह मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह के नबी ने इस सिलसिले में ये बात फरमाई, अगर कोई आदमी काहन के पास गया, तकदीर बोलने वाले के पास गया और जाकर हाथ दिखाया, या इसी तरीके से वो तोते के पास गया खत वगैरह दिखाने के लिए, कोई जादू करने के लिए जादू करने वाले के पास गया, जादू करने वाला भी जिसके लिए जादू किया गया वो भी, ये वो तोते की जो चीजें बोल रहा है उसे भी, जो आदमी जाकर उसे बोलने पर मजबूर कर रहा है उसे, हाथ दिखाने वाले पर जो देकर बोलने वाला, ये सारे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ उनकी इन तमाम लोगों ने तकज़ीब की है, झुठला दिया है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है तकदीर में तुम्हारे लिए सब लिखा गया है, अल्लाह जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन ये आदमी जो है उन लोगों के पास चला गया और जाकर जो है किसी की तकदीर को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है जादू के जरिए से, और अपनी तकदीर मालूम कर रहा है हाथ दिखाने के जरिए से, उन खुतूत के जरिए से तकदीर मालूम करने की कोशिश कर रहा है। तकदीर अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं है, तकदीर मालूम करने की इसने कोशिश की और नुकसान पहुंचाने की एक आदमी को कोशिश की, जबकि अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया है किसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो मेरे भाइयों इन लोगों ने अल्लाह के नबी के ऊपर जो शरीयत नाजिल हुई है कुरान उसकी तकज़ीब कर दी, बहुत फरमाया कबीरा गुनाहों में से ही ये गुनाह, जाकर हाथ दिखाना, वो तोते वाले के पास जाना, जादूगर के पास जाना, काहन के पास जाना, सितारे देखकर बोलने वाले के पास जाना, वो डुबडुबी बजाकर जो बोलता है उसके सामने पूछना, ये सारे का सारा शरीयत के खिलाफ काम है। और फरमाते हैं कि इन लोगों ने गुनाह कबीरा किया है और कुरान की तकज़ीब कर दी है, कुरान को गोया इन्होंने झुठला दिया, इतना बड़ा गुनाह है। तो मैं ये कह रहा था अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला अदवा, बीमारियां एक दूसरे को मुंतकिल नहीं होती। ये प्यारा वाक़या है हुजूर के ज़माने का, एक आदमी आया आकर ये कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये एक मेरा खुजली वाला ऊंट था, उस ऊंट के साथ दूसरे ऊंट भी मिलजुल कर चरने लगे, मिलजुल कर खाने पीने लगे, तो उन ऊंटनियों को भी खुजली पैदा हो गई है, लेकिन आप ये फरमाते हैं कि बीमारी मुंतकिल नहीं होगी, लेकिन देखो ये खुजली का एक जानवर था, उनके साथ मिलने की वजह से 4-5 जानवर भी खुजली वाले हो गए। आप ये फरमा रहे हैं मेरे साथ ये मामला हुआ, कुर्बान चाहिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हुजूर ने फरमाया अच्छा, वो पहले वाले खुजली वाले के साथ मिलने से दूसरे ऊंट बीमार हो गए, मैं तुम्हें पूछता हूँ कि पहले वाला जो खुजली वाला जानवर बना वो कौन सी दूसरी खुजली वाले जानवर के साथ मिला? उन सहाबे ने फरमाया अल्लाह के नबी वो तो अल्लाह की तरफ से खुजली वाला हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ इसी तरह दूसरे जो जानवर भी खुजली में मुब्तला हुए वो भी अल्लाह के हुक्म से हुए हैं, तुम्हारे जानवर के साथ मिलने की वजह से नहीं हुए। देखिए अल्लाह के नबी ने दो जवाब दे दिया, ला अदवा, बीमारियां मुंतकिल नहीं होंगी, वला तियारता, परिंदों को। और इसी तरह पहले जमाने में जब कोई काम करना होता तो कोई आदमी सफर करने के लिए जाता तो वो बदफाली लेता, नेकफाली लेता, परिंदा लेता, कबूतर को लेता, लेकर को यूं उड़ाता, सफर करने से पहले परिंदे को यूं उड़ाता। परिंदा अगर सीधे तरफ जा
ہوگا. اگر بائیں طرف سے چلا جاتا وہ پرندہ یہ کہتا ارے لیفٹ کی طرف چلا گیا میرا کام نہیں ہوگا, سفر کو ملتوی کر دیتا. حضور فرماتے ہیں ایسا بدفعلی لینا پرندوں کو اڑا کر, اسی طرح تیروں کو اٹھا کر, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور میں نے اس زمانے کی جو چیزیں فرمائی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں لا دوا ولا طیرتا ولا ہاما, اور فرماتے ہیں کہ یعنی مطلب یہ ہے پرندے کے آواز کی وجہ سے لوگ یہ کہتے تھے جب کوئی الو گھر کے اوپر بیٹھ جاتا اور گھر پر بیٹھ کر جو ہے خالی بیٹھنا, اس کا آواز کرنا, اس کا بھونکنا, ایسا سمجھتے تھے کہ بھائی یہ گھر کے اوپر مصیبت نازل ہوگی, اس گھر میں کوئی انتقال ہو جائے گا, اس طریقے سے سمجھتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. ایک لطیفے کے طور پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھ کبھی کوا اگر ایک ٹانگ میں بیٹھا ہو تو مجھے اطلاع کرنا, مجھے دیکھنے کی وجہ سے میرے ساتھ اچھا معاملہ پیش آئے گا. چنانچہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ کوا جو ہے ایک ٹانگ میں بیٹھا ہوا تھا, وہ آقا کے پاس آیا, آ کر یوں کہنے لگا آقا آقا دیکھو ایک ٹانگ میں بیٹھا ہے کوا, آ کر دیکھیے تاکہ تمہارا تقدیر چمک جائے, تمہارے ساتھ اچھا ہو جائے. آقا فوراً آیا تو کیا دیکھنا ہے کہ وہ ایک ٹانگ میں بیٹھا ہوا کوا دو ٹانگ میں بیٹھ گیا ہے. فوراً غلام کو خوب پکڑ کے پٹائی. میں تجھے ایک ٹانگ میں جب بیٹھا تھا اس وقت کہنے کے لیے کہا تھا, اب تو دو ٹانگ میں بیٹھ گیا ہے. تو چنانچہ وہ مار کھاتے ہوئے کہنے لگا آقا اس بات کا اعتقاد دل سے نکال دیجئے کہ ایک ٹانگ میں کوے کو دیکھیں گے اچھا ہوگا, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے مار کھائی ہے, تم نے نہیں دیکھا ہے تم نے مجھے مار دیا, اعتقاد غلط ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ خامخواہ کے اعتقادات ہیں. فرماتے ہیں لا ادوا ولا طیرتا, پرندے کا بھی کوئی نہیں ہے, ولا ہامتا, اس کا الو کا آواز کرنا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا, ولا سفرا, سفر کے مہینہ کو بھی لوگ میرے بھائیوں منحوس سمجھتے تھے. حضور نے ڈیٹیل بیان کر دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے ولا سفر, سفر بھی کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. سفر جو ہے پہلے زمانے جاہلیت میں سمجھتے سفر کے مہینے میں نحوستیں نازل ہوتی ہیں, اس لیے کاروبار نہیں کرنا چاہیے, گھر کی اوپننگ نہیں کرنا چاہیے, شادیاں نہیں کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا نہیں نہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. منحوس جو ہوتا ہے انسان کا عمل ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے, لوگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے. پرندوں کا مہینے کا دن کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیں. شادی کی تاریخ آتی ہے, آرام کے ساتھ آپ تاریخ جو ہے طے کریں. بڑے بڑے صحابیات کی نکاح سفر کے مہینے میں ہوئے ہیں. غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہ نکاح غالباً سفر کے مہینے میں ہوئے ہیں. ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوا, برا کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ. اس لیے آرام سے اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھ سکتے. ہر مہینہ مبارک ہے, ہر دن مبارک ہے, ہر گھڑی مبارک ہے, جبکہ اس کے اندر ہم عمل صحیح کریں. ہم نیک عمل کریں گے وہ وقت مبارک بن گیا, برا عمل کریں گے وہ وقت خراب ہو گیا. وہ وقت کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں آتی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ضروری اعلان ہے, محترم حضرات آپ ماسک وغیرہ ڈال کے آ رہے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے. پابندی سے آئیے اور اسی طریقے سے جاتے ہوئے مدرسے کا مسجد کا خود تعاون فرمائیں. ہماری نماز میں کچھ کھوٹ ہو سکتا ہے, روزے میں کچھ کھوٹ ہو سکتا ہے, زکات کے اندر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں ہر ایک آدمی جانتا ہے حج کرتے ہیں اس کے اندر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن آپ جو مسجد کو دیتے ہیں, مدرسے کو دیتے ہیں, اس میں کیا کھوٹ ہوگا. مسجد کا ترقی ہو اور اچھا جو ہے تعمیرات کے کام ہیں باقی ہیں وہ پورے ہو جائیں. مدرسے کو ڈال رہے ہیں تاکہ یہ بچے حافظ قرآن بن جائیں, اس کے اندر کیا کھوٹ ہو سکتا ہے. باقاعدہ وہ قبول ہو جاتا ہے, اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر آپ